بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہوئے ہیں۔ آج کی میری ٹاپک ہے شب معراج۔ شب معراج کا واقعہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ڈسکس کروں گی اور ایک ویڈیو اس پہ بھی بناؤں گی، لیکن آج کے اس کے عمل کے حوالے سے ہے۔ ایک نیکی 100 سال کی نیکیوں کے برابر۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر رکعت 2 رکعت پر اتحاد پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھیں، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ اس ویڈیو میں ہم ایک بات اور کریں گے کہ رجب میں کیا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے کہ بہت کچھ کرتے ہیں لوگ، قبرستان جاتے ہیں، اس رات کو حلوہ بھی بنتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، نفل پڑھے جاتے ہیں، دوسرے دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ آپ کو ماشاءاللہ سب کچھ پتہ ہوگا، لیکن کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ کیا یہ ہمارے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ بہت سے لوگ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں اور ہمارے بڑوں نے کیا ہے، لیکن یہ سب کیا صحیح ہے؟ یہی اس ویڈیو میں ہم لوگ معلوم کریں گے آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پیر یعنی ایک کے بعد ایک ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر کے آخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتابوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے۔ حرمت والا کیا ہے کہ احترام، با احترام والے مہینے ہیں یہ، اور جب یہ مہینے شروع ہوں تو کسی طرح کا جھگڑا فساد نہ کیا جائے، امن و امان ہو، کہیں لڑائی نہ ہو۔ عربی میں رجبوں کے معنی ہیں تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے بارے میں آتا ہے۔ اس کو رجب و مظہر بھی کہتے ہیں۔ مظہر ایک عرب کے قبیلے کا نام ہے۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں عربوں کا قتل و غارت کا مشغلہ تھا، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے وہ اپنے ہتھیار اتار دیتے اور قتل و غارت ختم کر دیتے۔ یہ رجب کے مہینے کی ان کی اہمیت تھی۔ اسی طرح شب معراج کی عبادت اور 27ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک ایسا دن اور ایسی رات ہے، جس نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس رات قیام کیا، گویا اس نے 100 سال روزہ رکھا اور 100 سال شب بیداری کی، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ یہ رات اتنی اہم ہے کہ کوئی شخص اگر اس کو چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے بہت کچھ اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے۔ 27ویں شب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کے نام پہ صدقہ جاریہ بھی دیں، کیونکہ اس مہینے میں دینے والا صدقہ 1000 گنا سے زیادہ ہوتا ہے۔ رجب کی 27ویں شب میں جو 12 رکعت اس طرح پڑھے گا اس کو بہت ثواب ملے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے یہی رکعت اور یہی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دلیل کوئی نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے تہجد چھوڑ کے کوئی اور نفل پڑھے ہوں۔ تو آپ اگر تہجد پڑھتے ہیں تو آپ تہجد بھی
اسی طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا ان نفل کا ہوگا۔ آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے، اور ہر صورت میں آپ نے کوئی سی بھی صورت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 2 سلام سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 100 بار استغفار پڑھنا ہے، 100 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، درود ابراہیم پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ کوئی سا بھی درود آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے بعد اس کے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، ہر کسی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے، کیونکہ ہم اب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ہماری بھی دعا قبول کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نوافل ذکر و اذکار کا درود شریف کی کثرت کیجیے، اور ہم بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ آپ سب احباب کو بہت مبارک ہو فیضان شب معراج۔ وہی ہے اول و آخر، وہی ہے ظاہر و باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے۔ اللہ پاک سب کو معراج کی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اس معراج میں اللہ پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا تھا نماز کا، اس کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ کوئی نماز کسی کی قضا نہ ہو، اور اللہ پاک جو تحفہ میرے نبی ہمارے لیے لے کے آئے تھے اس کو خلوص دل سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔